یہ جو صورتحال اس وقت ہے، عمران خان صاحب نے جو تازہ ہدایات دی ہیں، ایک تو آپ نے ہی اس دن آ کے بتایا تھا کہ محمود خان اچکزئی صاحب حزب اختلاف کے قائد ہوں گے، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو سارے فیصلے ہیں ان پہ عمل درآمد پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کر پائے گی؟ اس سے پہلے تو ان کے عمل درآمد نہیں ہوا ان کے تمام احکامات پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں، اس سے پہلے بھی جو خان صاحب کا ڈیسیجن آیا اس کو ڈسکشن میں لے کر آئے، ہم کور کمیٹی میں لے کے گئے، کور کمیٹی کے بعد پولیٹیکل کمیٹی میں لے کر آئے، دین اس کے بعد ایک ہماری لیگل کمیٹی بھی ہے، اور ان دو کمیٹیز کا میں خود حصہ ہوں کیونکہ تو اس کے اندر پھر اس کا لیگل اسپیکٹ بھی ڈسکس کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد بتایا جاتا ہے دوبارہ پولیٹیکل کمیٹی کو کہ اس کے اندر لیگل اسپیکٹس میں یہ چیزیں اس طرح ہو سکتی ہیں اور اس طرح نہیں ہو سکتی. دین اس کے بعد ڈیسیجن لیا جاتا ہے اور پھر خان صاحب سے ڈسکس کیا جاتا ہے، اور ڈیفینیٹلی وہ فائنلٹی اٹین کرتا ہے جو جب خان صاحب کے پاس جاتا ہے. دیکھیں آسمان، اس میں دو چیزیں ہیں بڑی کیٹیگریکلی میں آپ کو بتاؤں. نمبر 1، لاسٹ ٹیوزڈے کو 4 ہفتوں بعد میں وہ واحد شخص تھا جو خان صاحب کو مل کے آیا، اور میں نے جو انہوں نے انفارمیشن دی وہ لفظ پر لفظ آ کے اپنی کمیٹی جو تھی پولیٹیکل کمیٹی کو بتائی، ان کی اپنی ذات سے بھی ریلیٹڈ، ان کی زوجہ محترمہ جو جیل میں ہیں ان سے بھی ریلیٹڈ، اور ادروائز جو پولیٹیکل انہوں نے ڈیسیجنس دیے تھے. آج انہوں نے وہی چیز جو ہے ایکنالج کر دی، اور لکلی یا انفارچونیٹلی اب میں کیا کہوں اس کو، آج صرف مجھے روکا گیا ایک، اور باقی لوگوں کو اندر جانے دیا گیا کیونکہ چلے گئے. انہوں نے کہا علی بخاری صاحب آپ رک جائیں. آئی ایم انیبل ٹو انڈرسٹینڈ کہ ایک ہائی کورٹ کا آرڈر ہے، اس کو آپ نے ایگزیکیوٹ کرنا ہوتا ہے، اس کی بیسس پہ نام جاتے ہیں. تو باقیوں کی کیسے آپ کو کیا وجہ سمجھ میں آئی کہ باقی لوگ جو ہیں وہ چلے گئے؟ آج ٹرائل ہو رہا تھا، آج ملاقات کے ساتھ ٹرائل بھی تھا، اور جب کورٹ ٹرائل ہوتی ہے تو اس میں کونسلز کو آپ نہیں روک سکتے کیونکہ وکیل جائے گا تو کراس کرے گا، لیکن وہ کلب کر دیا. آج کئی مہینوں بعد ان کی بڑی بہن علیمہ خان صاحبہ کی بھی ملاقات ہوئی، تو وہ 1 by 1 بلا کے انہوں نے سب کو اندر بھیج دیا. آئی واز ریسٹرینڈ. اور کچھ کلیئرٹی آئی ہے فیصلوں کے اندر؟ کیونکہ پچھلی دفعہ آپ نے جب ملاقات کی پھر آپ کو سلمان اکرم راجہ صاحب نے بلایا اور وہاں پہ کنفرمیشن لی کہ کیا محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں وہی ہوں گے یا نہیں؟ کنفرمیشن نہیں تھی ایکچولی. جو میں نے بات کی اس سب کو کنفرم تھی، اور جو خان صاحب سے ڈیسیجن آیا تھا، جو خان صاحب سے ڈسکشن ہوئی تھی، جو کوسچن میں نے پٹ کیے تھے، جو راجہ صاحب نے، ان کی بہن نے، پارٹی کی عادت نے کہے تھے کیونکہ جو بندہ اندر جا رہا ہے ڈیفینیٹلی اس نے کوسچن کرنا ہے. نو ون نوز کہ نیکسٹ ملاقات کب ہوگی ان سے. سو اس کے اوپر بڑا کلیئر انسٹرکشنز تھی اس ٹائم بھی خان صاحب کی کہ جی عمر ایوب خان اینڈ شبلی فراز از اور اپوزیشن لیڈرز بوتھ ان دا بوتھ ہاؤسز بیسیکلی، اور اس کے اندر ہم نے ان کے لیگل فائٹ کرنی ہے لاسٹ ریزورٹ تک، جتنا بھی ہے ہم نے اس کو اڈاپٹ کرنی ہے ریمیڈیز، اور اگر خدا نخواستہ وہ نہیں ہوتے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے نام ضرور پرپوز کیا. تو اس کا تو مطلب یہ ہوا نا پنجاب کے حد تک بھی انہوں نے کہا تھا، کیونکہ اس کے حد تک انہوں نے کہا تھا کہ اس کے لیے نام بہتر ہے کہ مجھے، یہ تو انہوں نے نام لے لیے تھے، اور اس کے اندر پنجاب کے حد تک جو پوزیشن انہوں نے کہا تھا کہ اس کے اندر یہ ہے کہ پنجاب کے لیے مجھے جو ہماری پولیٹیکل کمیٹی ہے وہ کچھ نام پرپوز کر دیں تو میں ان میں سے بتا دیتا ہوں. سو یہی چیز تھی، یہی ایگزیکیوٹ ہوئی ہے، یہی بات ہوئی تھی. مگر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جب تک نئی اپوائنٹمنٹ نہیں، یعنی یہ جو لیگل بیٹل ہے کتنی چلے، کتنے سال چلے، مہینے چلے، تو تب تک تو پھر قائد حزب اختلاف کوئی نہیں ہوگا نا. Obviously یہ تو صرف ایک دلاسا ہے جو انہوں نے دیا ہے کہ بھئی اگر یہ نہیں تو پھر آگے یہ. دیکھیں آپ میں ریالٹیز کی بات کریں نا، جو آج کا چل رہا جس طرح 90 ڈیز ٹائم ہوتا ہے آپ کے پاس، اگر کسی کو ڈی نوٹیفائی کرنا ہے، ممبر آف نیشنل اسمبلی ہے، وہ قائد مطلب ایک ریپرزینٹ کر رہا ہے آبادی کو، آپ کے کانسٹیٹیوشنل سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے. یہاں پر ای سی پی نے وداؤٹ نوٹس اگلوں کو بلائے بغیر وہ ڈی نوٹیفائی کر کے رکھ دیا. تو ایسی کنڈیشنز کے اندر آپ کو ہر طرح کی چیزوں کے لیے تیار تو رہنا پڑتا ہے، اور اوپر سے ہماری 3 مہینے، 4 مہینے، 5 ہفتے ملاقات ہی کسی کی نہیں ہو رہی. سو مجھے تو یہ ایک پریویلیج حاصل تھا کہ میں پولیٹیکل بھی ہوں اور کونسل بھی ہوں، اور پھر خان صاحب کے ساتھ پرانی افیلیشن بھی ہے. لیکن ایک اور بھی اچھی بات یہ ہے کہ وہ جو صحت کے بارے میں ان کی باتیں چل رہی تھی آج وہ بالکل ہیلدی تھے. میں نے اس دن بتایا تھا کہ جی خان صاحب کی صحت ٹھیک ہے، ان کی زوجہ محترمہ کی صحت بھی ٹھیک تھی. ہاں ان کو آئسولیشن میں رکھا ہوا، دونوں کو 4 ہفتوں سے، ان کے پاس اخبار نہیں تھی. جو چیزیں آج کلیئر ہوگی جی اب انہوں نے دے دی ان کو، جو منسٹر گور نے بھی کہا وہاں جیل کے، کیونکہ میں خود وہاں موجود تھا اس کے بعد. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی چیز اس میں نہیں ہے جو پولیٹیکل کمیٹی کو خان صاحب نے پورا امپاور کیا ہوا ہے. اسی لیے یہ جو سارے ڈیسیجنز ہیں، اسپیشلی یہ تو ڈیسیجنز وہ ہیں نا جو آنا ہے انہوں نے، اور بیٹل فیلڈ ہونی ہے، لیگل بیٹل اس کے بعد چلنا ہے. جو موسٹ میں کہتا ہوں برننگ ایشو تھا وہ تھا بائی الیکشنز. تو بائی الیکشنز کے اوپر خان صاحب نے امپاور کر کے بھیجا. لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے کہا تھا آپ لوگ بیٹھ جائیں، آپس میں ڈیسائیڈ کریں. مگر ان کا جو ٹویٹ آیا تھا اس میں تو انہوں نے کہا تھا کہ فارم 47 کی پارلیمنٹ کا حصہ بالکل نہیں بننا چاہیے، اور بڑی سختی سے انہوں نے کہا تھا کہ نہیں لڑنا. جی انہوں نے خان صاحب کی بات کریں، انہوں نے ابھی بھی یہی کہا، لیکن انہوں نے ساتھ کہا کہ آپ لوگ امپاورڈ ہیں، آپ لوگ بیٹھ کے فیصلہ کریں. 30 بندے ہیں ہمارے اس کے اندر جو پولیٹیکل کمیٹی ہے، اس کے اندر ہمارا چیف ویب احمد ڈوگر صاحب بھی ہیں، جنرل سیکرٹری بھی ہیں، اس میں ہمارے اپوزیشن لیڈرز بھی دونوں جو ہیں وہ موجود ہیں. اس کے اندر جو ہماری
हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल सीट्स पे लोग बैठे हुए हैं वो सारे भी मौजूद हैं। तो उनका डिसीजन होना है आज 9 बजे।